ایک تو سبب ہے کفر کا انکار. کفر کا دوسرا سبب ہے استہزاء، مذاق اڑانا. مذاق اڑا دینا. مذاق اڑانا. ٹھیک ہے. آج مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی کہ مفتی صاحب اس کا حکم بتائیں کیا ہے، تو شاید میرے پاس موجود ہو. تو اس میں کیا تھا، جو میٹر تھا نا جی جی اس میں مذاق اڑایا گیا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں عرض کرتا ہوں پھر چٹکلے وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ہنسنے ہنسانے کے لیے یہ چٹکلا تھا. ٹھیک ہے. یعنی نقل کفر کفر نہ باشد. کسی بدبخت آدمی نے پوسٹ بنائی، ایک آدمی دعا کر رہا تھا، مالک تو نے بچپن دیا چھین لیا، جوانی دی چھین لی، پیسہ دیا چھین لیا، بیوی دی بھول گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے، یہ اس کا مذاق اڑانا ہے، یہ استخفاف ہے. تو یہ سری کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت، اور بھول سے بالکل وہ بھول مراد لینا جو ترک کے معنی میں نہیں آتی. کوتاہی کی نسبت. اور پھر کلام کا اسلوب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. استہزاء، مذاق، ٹھٹھا، لطیفہ. بھی ظلم کے پہلو اور نکلتا پھر ہے. ایسے لوگ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے مثال دی، یہ اس پوسٹ کو مطلب دھڑا دھڑ گروپوں میں پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی جی. یعنی ایک کے پاس اگر پوسٹ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کو تھوڑا چٹکلا سا لگا استغفر اللہ، تو اس نے اٹھا کر دوسرے گروپ میں سینڈ کر دی، اس نے تیسرے گروپ میں سینڈ کر دی. ان کو بھی کچھ سمجھائیے نا مفتی صاحب. اس میں جو بہت بچتا ہے، اگر مسکرایا کوئی شخص، یعنی یہ سن کے مسکرایا، اسے ہنسی آ رہی ہے، ایک طرح سے حز حاصل کر رہا ہے. کفر کے ذائبہ سینگ تو ہوتے نہیں ہیں. صحیح. کفر ایک رضامندی کا نام ہے. ٹھیک ہے. ایک نظریے کا نام ہے. صحیح. کہ اگر اس پر کوئی خوش دلی سے مسکرایا ہے تو کفر تو اس نے بھی کیا ہے. صحیح. اس کو جس نے برا جانا ہے وہ یقیناً کفر سے بری ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر کا ایک سبب ہے استہزاء، مذاق اڑانا. اس کی ایک مثال میں نے عرض کی. ٹھیک ہے. ایک سبب ہے ہلکا جاننا. ٹھیک ہے. جہنم کوئی نہیں، ہم چلے جائیں گے جہنم میں. ٹھیک ہے. الامان دیکھا جائے گا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے. تو جب اس کو ہلکا نہ جاننا فرض ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو خوف کا درجہ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ اس کو ہلکا جاننے سے کس طرح انسان بچے گا. خوف کی بنیاد پر بچے گا. ایک شخص کا قول سنا کو کہتا ہے بھی میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا اور وہاں جا کر جہنمیوں کی خدمت کروں گا. یعنی دنیا میں خدمت کرتا ہوں تو میں تو وہاں پر بھی دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. اس طرح کا بھی قول سننے کو مطلب اس نے کیا جانا اپنی طرف سے تو وہ یعنی انسانیت کی سب کو جہنم کے عذاب جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہاں کام نہیں کرے گی. ثم معاذ اللہ، اس کا تو مطلب یہی ہوا نا. جی جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جہنم کو سزا کے لیے مقرر کیا ہے. جو بھی وہاں جائے گا اسے سزا ملے گی، وہ تکلیف میں آئے گا، صحیح، پریشانی میں آئے گا. اور کوئی شخص جہنم کے عذاب کے متعلق اس طرح کے تصورات قائم کرے تو یہ ہے اس عذاب کو ہلکا جاننا، اور ہلکا جاننا کفر ہے.